ایک قومی جدوجہد بن چکی ہے. ہم اب یہاں کھڑے ہیں جمہوریت کے تصور کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, عدل کے تصور کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان موومنٹ ہے جو بن چکی ہے اور آگے مزید تقویت پکڑے گی. سر یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو ہے ابھی عمران خان کو جو سزا ہوئی ہیں اور ان کے اہلیہ کو, اس پر کیا کہنا چاہیں گے, اور عمران خان کا اس کے حوالے سے کیا پیغام؟ ظاہر غلط سزائیں ہیں, ناحق ہیں, بالکل جھوٹے مقدمے ہیں یہ. تو ہم کھڑے ہیں, دیکھیں پہلے جہاں سزائیں ہوئیں یہ بھی ہو گئیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک جھوٹ کا نظام ہے, ایک یہ ظلم کا نظام ہے, اس میں ایسا تو ہوگا. ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے, ہم اپیلیں بھی دائر کریں گے, لیکن اصل مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں لڑا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لڑا جائے گا. پاکستان کی عوام بہت جلد ہم سمجھتے ہیں اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں گے. ہائی کورٹ میں تو سماعت نہیں ہوتی, تو پھر کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک کیس ہے تقریباً 1 سال سے پینڈنگ ہے. جی نہیں ہوتی سماعت, کس طرح ہوگی؟ دیکھیں سماعت نہیں ہوتی, رہائی جو ہے وہ تبھی ہوگی اور انشاءاللہ جلد ہوگی. عوام جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ کرے گی. خان صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل درست کہا ہے, اور یہ فیصلے تاریخ گواہ ہے کہ عوام کرتے ہیں. تو ہم کھڑے ہیں, ایک جھوٹ کا نظام ہے, جھوٹ کے نظام کے خلاف عوام بھی کھڑی ہے اور جھوٹ کا نظام بھی کھڑا ہے. فتح عوام کی ہوگی. سر عمران خان نے جو اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کیا ہے, آپ کو ابھی وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کو کب عمل میں لایا جائے؟ خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو کہا ہے کہ کے پی میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں, اور ہم بالکل مستعد ہیں, سہیل آفریدی صاحب بالکل تیار ہیں. تو انشاءاللہ یہ مرحلہ بہت جلد آئے گا. پنجاب میں بھی ہوگی, دیکھیے اپنے وقت سے بالکل پنجاب میں بھی ہوگی. سر مذاکرات کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں, کیا مذاکرات ہوں گے؟ نہیں, کوئی یہ غلط خبریں چل رہی ہیں. خان صاحب نے کسی پی ٹی آئی کے فرد کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مذاکرات شروع کرے. یہ اختیار عمران خان صاحب نے صرف اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے, اور اچکزئی صاحب کا موقف اس کانفرنس میں سامنے آ گیا کہ ایک شخص میرے گھر ڈاکہ مارے, چوری کر کے چلا جائے تو میں اس کے ساتھ مذاکرات تو نہیں کروں گا. 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا, پورے نظام نے مل کر ڈاکہ ڈالا, اور یہ نظام آج بھی جتا ہوا ہے اس ڈاکے کو چھپانے میں. تو جب یہ نظام یہ سمجھے گا, اس میں کچھ یہ عقل شعور پیدا ہوگا کہ اس طرح ملک نہیں چلتا, قومیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی, تو پھر ہم دیکھیں گے, اچکزئی صاحب دیکھیں گے, علامہ ناصر دیکھیں گے کہ کہاں کس سے کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم چوری اور ڈاکے کو صحیح قرار کبھی بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سچویشن کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ انتظار کرتے رہیے, وقت نکلتا ہے, وقت اپنا فیصلہ خود کرتا ہے, عوام اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں اور بات آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم اصول پہ کھڑے ہیں, ہم اس اصول سے نہیں ہٹیں گے کہ 8 فروری کو ڈاکہ پڑا تھا. 8 فروری کے بعد جو نظام قائم ہے وہ جھوٹ کا نظام ہے, وہ فریب کا نظام ہے. عمران خان جیل میں کہتے ہیں کہ جدوجہد عبادت ہے, میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں. کیا باہر جو طریق انصاف ہے وہ بھی اس طرح؟ بالکل یہی موقف ہے ہم سب کا. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کرکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے لوگوں کے والے سے بیانات آئے تھے, ان کے نام سامنے نہیں آئے, ان کے خلاف پارٹی کی کارروائی کب ہوگی؟ دیکھیں جو خان صاحب نے کہنا تھا کہہ دیا. پارٹی کے اندر بالکل اس حوالے سے گفتگو مکالمہ ہو چکا ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دیں. کچھ لوگوں سے شاید غلطی ہوئی ہو, سمجھ کی کمی ہو, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو لٹکا دیا جائے. سر پاکستانی افواج کی غزہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے, مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہیں, پی ڈی اے کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں غزہ جو ہے, غزہ کے عوام, فلسطینی عوام کی رضامندی سے جو ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہاں فوج بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ حماس سے ان کے ہتھیار چھینے جائیں, اسرائیل کو مزید تقویت دی جائے, تو ہم بالکل اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. الرحمن الرحیم. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایز یوزول منگل کے دن جس طرح عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہے, ایک عدالتی احکامات کے تھرو عدالتی احکامات ہیں کہ خان صاحب کو ٹیوزڈے کے دن ان کی فیملی سے اور ان کے وکلا سے ملنے دیا جائے. تو آج ٹیوزڈے کا دن تھا, ان کی فیملی بھی یہاں موجود ہے, اور جو وکلا لسٹڈ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. ابھی تک کسی کو نہیں چھوڑا گیا. تقریباً اس وقت کوئی 3:30 بج رہے ہیں, اور جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو یہاں پہ دھرنا بھی ہوگا, اور یہاں پہ جو علامتی دھرنا ہے وہ بھی جاری رہے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق یہ چیزیں چلیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے قانونی لحاظ سے عدالتی احکامات کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ان کا ثوابدید ہے, ان کا قانونی حق ہے کہ ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیا جائے. دیکھیے جو 302 کا جو ملزم ہوتا ہے, جن کو پھانسی کا آرڈر دیا گیا ہوتا ہے, ان کو بھی
عمران خان ان سے فیملی سے ملنے کا اجازت ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں. عمران خان صاحب ایک جعلی مقدمات کے تھرو ایک سیاسی انتقام کے ذریعے اس وقت اڈیالہ میں ہیں. تو ان کی ملاقات عدالتی احکامات بھی اور ان کا ثوابدید حق بھی ہے. یہ بتائے گا آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اور مذاکرات کی جو ابھی جو کانفرنس ہو گئی 2 دن کی اس میں بھی مذاکرات کی بات چل رہی تھی. اب آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے, کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں جہاں تک تحریک کی بات ہے وہ تمام تر ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور علامہ ناصر صاحب کو عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہیں. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, کیونکہ جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے خود ان کو سپرد کی ہے اس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. 2 دن قومی کانفرنس جاری رہی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم کے ذریعے, جس میں تمام پولیٹیکل فورسز وہاں پہ موجود تھی. تب آپ نے ان کی تقریر بھی کور کی ہوں گی, ان کے مشاورات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, انہوں نے تجاویز بھی دی. ان کی روشنی میں ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا. دیکھیں مذاکرات کی جو ہماری بنیادی نکات ہیں وہ 3 سے 4 ہماری بنیادی نکات ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہماری فریش الیکشن کال کی جائے, اور دوسری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چوری کیا گیا ہے 8 فروری کو وہ ہمیں واپس کیا جائے. اگر اس پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا عمران خان نے, جیل سے آپ کو باقاعدہ طور پر سہیل کے لیے آپ لوگوں نے کیا ابھی تک احکامات کیے ہیں, کب تک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ بالکل عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے پہنچ گیا تھا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس وقت مختلف آئی ایس ایف سے ان کی ایک ملاقات ہوئی پچھلے دنوں. اسلام آباد کی گلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو, مختلف مارکیٹس میں ان کو دیکھا ہوگا. ہم ایک میس موبلائزیشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. آپ نے کوہاٹ میں جلسہ کور کیا ہوگا, پشاور میں, کرک میں, چارسدہ میں, خیبر میں. تو یہ ایک میس موبلائزیشن وہاں پہ پہلے سے سٹارٹ ہے. ہم اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو میسج تھا عمران خان صاحب کا اس کی بالکل تیار ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے. ہم اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, صوبائی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور چیزوں کو ہم ریفائن کر رہے ہیں. ایک TORs بھی سیٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پہلے سے شروع ہو چکی ہے, اور جب بھی تحریک کی کال کی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ علاقوں کا جو قافلہ وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں جو بھی ہمیں ٹارگیٹ دیا جائے گا, جو بھی ٹارگیٹ دیا جائے گا اس پہ ہم پہنچیں گے. نہیں ہو رہی, اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا صوبے کو اس وقت؟ دیکھیں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور بار بار ایک بات ہم کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو پھر تالا لگانا چاہیے. نہ عدالتی احکامات کی جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے. عدالت کے احکامات تو یہ بھی ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہو اور وکلا کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تھرسڈے کو اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہو. اس کے باوجود ہم عدالت گئے, عدالت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب نے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کے ذریعے یہ احکامات دیے گئے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو مشاورت کرنی ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ, تحریک کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, پارٹی کے حوالے سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے 10 دفعہ ہم آ چکے ہیں, لیکن ہماری ملاقات چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اس کے باوجود ہم دوبارہ عدالت گئے. عدالت میں ہم نے ڈوگر صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے, وہ ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگایا, وہ نہیں سنا جا رہا. تو تمام آئینی اور قانونی آپشن ہم استعمال کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قانونی حق ہے, عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے, سہیل آفریدی صاحب کا قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہو عمران خان صاحب سے. لیکن حکومت کی حد درمی جاری ہے. میں بارہا ایک بات کرتا ہوں کہ جی یہاں پہ جو دھرنا ہوتا ہے اس کی پہل جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے. عدالتی احکامات کو نظر انداز تو گورنمنٹ کرتی ہے. جب گورنمنٹ عدالتی احکامات ہے گورنمنٹ کو کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کی اور ان کی وکلا کی ملاقات ٹیوزڈے کے دن کروائی جائے, جب وہ ملاقات حکومت نہیں کرواتی تو یہاں پہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ مزاحمت. ایک آخری سوال لیجیے گا, جو وادی 13 میں کل جو مشران کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی, ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ہے مطلب جو مشران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئی یہ کہا جا رہا ہے پاک فوج کی, اور اس میں جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور وہ مان بھی گئے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا؟ ڈان اخبار نے یہ کل خبر لگائی ہے, کیا موقف ہے؟ دیکھیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا.
उसमें हमारे 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए ठीक। और वज़ीर आला साहब उनके जनाजे में इस वक्त पहुंच चुके हैं। आपने देखा होगा वो फुटेज, वज़ीर आला साहब वहां पे गए हैं, उनके जनाजे में उन्होंने शिरकत करनी है, वो हमारे शहीद हैं। ये जो सिक्योरिटी के हालात इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग है। डे 1 से हमारी ये कोशिश है और हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन अमान की सूरत हाल है। जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, ये डे 1 से हम ये बात कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को लूप में लिए बगैर कोई भी कार्रवाई होगी तो वो सूदमंद साबित नहीं होगी। हम चाहते हैं कि वहाँ पे मुज़ाकरात हो, हम चाहते हैं कि वहाँ पे एल्डर से बातें हो, हम चाहते हैं कि वहाँ की जो हमारे कबायली मशरान हैं उनको लूप में लिया जाए। वो एक वहाँ पे एक जिरगा सिस्टम है, उस जिरगा सिस्टम को लूप में लिया जाए। इस ज़मन में हमने एक अमर जिरगा कराया, अमन जिरगे में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बुलाया गया। सोहेल आफरीदी साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक छत के नीचे जमा किया और एक 15 नुकाती ड्राफ्ट आपने देखा होगा कि वो शाया हुआ, जिस पे मुस्लिम लीग नून के दस्तखत है, पीपल्स पार्टी के लोगों के साइन है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो स्टेक होल्डर है उनके साइन है, सिविल सोसाइटी से लोग आए थे उनके साइन है, वकला के साइन है, जर्नलिस्ट भी उसमें शिरकत की थी। तो हमने एक 15 नुकाती एक ड्राफ्ट। बिल्कुल, हम पंजाब जा रहे हैं, हम वहाँ के स्ट्रीट्स में भी जाएंगे, लाहौर की बाज़ारों में भी जाएंगे और स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे। तो ये है कि हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, आम ले मैन को मोबिलाइज करेंगे, इनकी जुल्म ज़्यादतियाँ जो ऑलरेडी अवाम को पता है वो उनको बताएंगे, जो इस मुल्क के आइन के साथ हो रहा है वो उनको बताएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे। और जब भी इंशाल्लाह इमरान खान की तरफ से या क़यादत की तरफ से कॉल आएगी ताकि पूरी कौम तैयार हो, जो भी लाए अमल होगा उसके ऊपर अमल हो।